اللہ 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 ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات چینل کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 166ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج سورہ بقرہ کی 197ویں کی تفسیر پیش کریں گے سورہ بقرہ کی۔ آئیے سب سے پہلے اس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ یعنی حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ ناظرین گرامی، فرمایا گیا الحج اشہر معلومات، یعنی حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ الحج اشہر، حج کے مہینے یعنی سب جانتے ہیں کہ سفر حج شوال، ذی قعدہ اور ذی الحجہ پر مشتمل ہوتا ہے، اور معلومات کے معنی آتے سب کو معلوم ہے یا سب کے لیے جانے پہچانے گئے ہیں۔ پھر آگے فرمایا گیا فمن فرض فیہن الحج، یعنی جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے۔ فمن کے معنی آتے ہیں جو شخص یا کوئی، فرض فیہن کے معنی آتے ہیں فرض کر لے، لازم کر لے، ارادہ و عزم کر لے، ان مقرر مہینوں میں نیت کرے۔ الحج، حج کی، یعنی اپنے لیے لازم کرے، حج کرنے کا فیصلہ کرے۔ پھر ارشاد فرمایا گیا فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یعنی اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بدعملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ فلا رفث، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ سرزد نہ ہو اس سے کسی قسم کی شہوانی بات چیت۔ رفث یعنی وہ فحش باتیں جن کا ذکر اچھا نہیں سمجھا جاتا، اور ولا فسوقہ کے معنی آتے ہیں اور نہ کوئی گناہ کا فعل یا نہ کوئی بدعملی۔ جميع المعاصی کلھا، یعنی تمام گناہ اس میں شامل ہیں۔ پھر معاصی گناہ میں وہ تمام باتیں آ جاتی ہیں جنہیں شریعت نے ممنوع قرار دیا ہے۔ اور ولا جدال کے معنی اور نہ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات کرے، ایسی گفتگو کرنا جس میں طرفین ایک دوسرے پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ فی الحج، حج میں، حج کے دوران، حج کے موسم میں۔ حج کے موسم میں چونکہ دنیا بھر کے لوگوں کا اجتماع ہوتا ہے، اس لیے اس جمع غفیر میں اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ لوگ آپس میں الجھ نہ پڑیں، اس لیے خصوصی طور پر ہدایت مل رہی ہے کہ ضبط و تحمل کا مظاہرہ کرو اور لڑائی جھگڑوں سے بچو اور اپنے عرفہ و اعلیٰ مشن کو سامنے رکھو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں بلکہ سارے زمانے میں اپنے آپ کو عبادت و ذکر الہی میں مشغول رکھو۔ ایام صوم کی طرح حج کو بھی اعمال خیر کے ساتھ مناسبت خاص حاصل ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں وہ تو خیر ہمیشہ ہی حرام ہیں، باقی جو امور جائز و مباح ہیں ان میں بھی بہت سی چیزوں سے زمانہ صیام کی طرح حالت حرام میں دستبردار ہونا چاہیے۔ پھر آگے فرمایا گیا وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، یعنی اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ وما، اور جو تفعلوا تم کرو گے من خیر، نیک کام میں سے، یعلمہ اللہ، وہ اللہ کے علم میں ہوگا، اسے یعنی نیکی عمل کو اللہ تعالیٰ جان رہا ہوگا۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی فرماتے ہیں حاجیوں کے اعمال خیر کی تشویق یعنی شوق دلانے اور رغبت افزائی کے لیے بہترین و مؤثر ترین یاد دہانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عالم کل و عالم جزیات ہونے کا پورا استحضار رکھو۔ اہل جاہلیت کی طرح کہیں اس تذبذب میں نہ پڑ جاؤ کہ ہمارے فلاں عمل خیر کا صلہ ملے نہ ملے،
علم الہی میں وہ آئے بھی یا آنے سے رہ جائے، جبکہ مومن کے لیے خفی سے خفی، باریک سے باریک نیکی بھی عالم الغیب کی نظر سے مخفی نہیں۔ اطباء یونانی موسم بہار میں مصفیات پلاتے ہیں اور جاڑے کے زمانے میں مقویات استعمال کراتے ہیں کہ ان موسموں کو ان دواؤں کے ساتھ خاص مناسبت ہے۔ رمضان کا مہینہ اور حج کا موسم بھی روحانیت کے عالم میں اپنی صحت بخش آب و ہوا کے لیے ممتاز ہے، تو طبیب حقیقی ان موسموں میں اعمال خیر کی طرف توجہ کیسے نہ دلاتا۔ پھر فرمایا گیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، یعنی سفر حج کے لیے زاد راہ ساتھ لے جاؤ، اور سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے، پس اے ہوش مندو میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ وَتَزَوَّدُوا سفر حج کے لیے زاد راہ، توشہ، ضروریات و اخراجات سفر، راشن، اس کا معنی ذخیرہ عمل بھی ہے، اس کو ساتھ لے جاؤ۔ مراد یہ ہے کہ سفر حج کے لیے زاد راہ لو، اور یاد رکھو پرہیزگاری کا توشہ تو سب سے اچھا ہے۔ فَإِنَّ تو بے شک خیر الزاد التقویٰ سب سے بہتر زاد راہ پرہیزگاری ہے۔ وَاتَّقُونِ میری نافرمانی سے پرہیز کرو، اس کے معنی آتے ہیں، اور یا اولی الالباب اے ہوش مندو، عقل رکھنے والو۔ مولانا عبد الماجد دریابادی لکھتے ہیں ناظرین گرامی کہ اس ہدایت کی قدر اس وقت ہوگی جب جاہل قوموں کی زائرین کی ذہنیت پر نظر ہو، خصوصاً جاہلیت عرب کی تاریخ پر آج بھی ہندوستان میں کتنی ہی قومیں ایسی ہیں جو میرٹھ یاترا کے وقت گھر سے مفلس و تہیدست نکلنا ہی اپنے روحانیت کا کمال سمجھتے ہیں۔ راستے میں مانگتے ہوئے جائیں گے، کوئی دوسرا انہیں کھلا پلا دیا کرے گا، یا اپنے فقیر ہونے پر فخر کریں گے۔ اس قسم کے سارے تخیلات و اوہام اسلام نے مٹا دیے اور حکم دیا کہ جب گھر سے حج و زیارت کے لیے نکلو تو ضرورت بھر کا روپیہ پیسہ لے کر نکلو، راستے میں دوسروں پر بار بننے کی کوشش نہ کرو۔ عرب جاہلیت میں مرض اور زیادہ پھیلا ہوا تھا، بلکہ بعض گروہوں کو تو یہ غلو تھا کہ احرام پہننے کے بعد جو کچھ سرمایہ بھی ہوتا اسے بھی پھینک دیتے۔ اسلام میں ایسے دستور کا جو جھوٹی اور نمائشی روحانیت پر مبنی تھا، اور ایک طرف شخصی غیرت و خودداری کے بھی منافی تھا، اور دوسری طرف معاشیات اجتماعی پر ایک خواہ مخواہ کا بار تھا، کیسے روادار ہو سکتا تھا اور اسے کیوں کر باقی رہنے دیتا۔ اس میں جو خوبی کی بات بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ ظاہری طور کے زاد راہ کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر توشے پرہیزگاری کو فراموش نہ کرنا، کہ حج و عمرہ کی اصل روح یہی ہے۔ حضرت سید قطب شہید رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تقویٰ دلوں اور روحوں کا زاد راہ ہے، اس سے دلوں اور روحوں کو غذا، قوت، حرکت اور روشنی ملتی ہے۔ یہی وصول اللہ کا ذریعہ ہے، اور اولی الالباب دانشمند وہ ہے جو تقویٰ کی اس تلقین کو سب سے پہلے قبول کر لیں اور اس زاد راہ سے بہترین فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین گرامی، رمضان کی طرح حج بھی دنیا بھر کی مسلمانوں کی تربیت کا بہترین موسم ہے۔ اس میں جہاں سفر اور مناسک حج کی ادائیگی میں اخراجات کے علاوہ محنت و مشقت اٹھانی پڑتی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر قابو اور خواہشات و جذبات پر کنٹرول کا شاندار مظاہرہ بھی ہوتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک صاف ستھرے معاشرے کی داغ بیل انہی باتوں سے پڑتی ہے، اور زندگی کے سفر میں تربیت کتنی سودمند ثابت ہوتی ہے۔ نمبر 2 یہ کہ حج دنیا بھر کی مسلمانوں کا روح پرور اجتماع ہے، جو انہیں ایک لڑی میں پرو دیتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان الفت و محبت کے جذبات پرورش پاتے ہیں، گو وہ مختلف زبانیں بولتے ہیں، ان کے قومی اور ملکی لباس میں فرق ہوتا ہے، اور رنگ و نسل کے اعتبار سے بھی الگ الگ ہوتے ہیں، تاہم یہاں پہنچ کر سب کا لباس یکساں ہو جاتا ہے۔ سب کی زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا ایک ترانہ رواں ہوتا ہے۔ اسلام انہیں معاشرتی اور معاشی، سیاسی، اخلاقی لحاظ سے مضبوط اور توانا بنانے کا ذری موقع فراہم کرتا ہے۔ اقوام عالم کی مسلمانوں کو مل بیٹھنے کا سنہرا موقع ہاتھ آتا ہے، انہیں مل کر اپنے تمام مسائل حل کرنے چاہیے جو اس موقع پر کر سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، وقت ہو چلا ہے، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔